اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راہ میں اور بے بس مسلمان مردوں، عورتوں اور ان بچوں کے لیے جہاد نہیں کر رہے ہو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکالیے جس بستی کے رہنے والے ہم پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، اور آپ اپنی جانب سے ہمارا حمایتی اور ہمارا مددگار مقرر کر دیجئے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتا ہے، لہذا تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر اور اس کی چال انتہائی کمزور ہے۔ پیچھے جو آیت گزری تھی اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو طرح کے بنیادی امور کا حکم دیا تھا۔ نمبر ایک کہ ان تمام چیزوں کو تم بھی اختیار کرو اور استعمال میں لاؤ اور اس کی ٹریننگ حاصل کرو جس کے ذریعے سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اگر حالات ایسے بن جائیں کہ جہاد کے لیے تمہیں اقدام کرنا پڑے، جہاد کے لیے تمہیں اقدام کرنا پڑے تو تم اقدام سے بھی باز نہ آؤ۔ یعنی اسلام کی نظر میں جہاد کا حکم صرف اور صرف دفاعی نہیں ہے، جہاد کا حکم صرف اور صرف دفاعی ہی نہیں ہے بلکہ اقدامی بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسی ہی حالت ہو کہ تمہارے اوپر دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہو تب تم صرف دفاع کے لیے آگے تمہیں نکلنا ہے، نہیں، بلکہ بعض حالات ایسے بھی بن سکتے ہیں جہاں تمہیں اقدام کرنا ہوگا، تمہیں پہلے جا کر دشمنوں پر حملہ کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں آج کی بھی آیات ہیں اس طور پر کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے مسلمان جو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے اور مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اس بنیاد پر وہ لوگ ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ اکثر مسلمان تو ہجرت کر کے، کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا تھا، اور کچھ صحابہ کرام بعد میں بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو جسم بھی ان کی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر سکے، آج کی طرح سفر کے جو حالات تھے وہ اتنے آسان نہیں تھے، اور مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، وہ لوگ مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہ گئے۔ مفسرین کرام نے باضابطہ ان میں سے کچھ لوگوں کا نام بھی ذکر کیا ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی والدہ، اسی طریقے سے ایک صحابی تھے سلمہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ایک صحابی تھے
جن کا نام تھا ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ ایک صحابی تھے ابو جندل ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کے کچھ صحابہ کرام تھے جو انتہائی درجے کے کیا تھے؟ کمزور تھے، بے بس تھے. یہ لوگ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے، یہ لوگ ہجرت نہیں کر پائے تھے. اب ہوا یہ کہ کافروں نے ان کے اوپر جان توڑ ظلم و ستم کیا اور یہ کوشش کی کہ ان کمزور مسلمانوں کو کیا کرے؟ ایمان سے پھیر دے اور دوبارہ کفر و طغیانی میں ملوث کر دے. لیکن ان مسلمانوں نے پہاڑ کی طرح اپنی مضبوطی کو ثابت کیا اور تمام حالات کو برداشت کرتے ہوئے ان لوگوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ لوگ مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہے. اس موقع پر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے تھے. دعا کو قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. دو دعائیں یہ لوگ کیا کرتے تھے. ایک دعا یہ تھی کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے، یا هذه القرية، قریہ سے مراد یہاں مکہ مکرمہ ہے، کہ ایک تو ہمیں اس بستی سے آپ نکال دیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی جو بستی کے رہنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہمیں اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مصائب کا پہاڑ توڑ رہے ہیں. اور دوسری دعا ان کی یہ تھی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ ہمارے لیے کوئی مددگار اور حمایتی بھی آپ کھڑا کر دیجئے. کسی ایسے شخص کو آپ ہمارا مددگار بنا کر بھیجئے جو ہمیں ان ظالموں سے کیا کرے؟ نجات دلوائے. یہ دو دعائیں تھیں جو مکہ مکرمہ میں موجود کمزور مسلمان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا اس طور پر قبول کی کہ کچھ صحابہ کرام کے لیے تو ایسے مواقع میسر آ گئے جس کی بنیاد پر وہ ہجرت کر کے چلے گئے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے یہ ابو جندل ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی وہ آئے تھے، اس موقع پر حضور نے ان کو واپس کیا اور پھر بعد میں وہ باضابطہ وہ لوٹے. درمیان میں آپ صلی اللہ نے مدینہ سے واپس کیا تو درمیان میں وہ لوگ رک گئے. پوری تفصیلی واقعہ کبھی اور آئے گا. بہرحال تو کچھ کے لیے تو اللہ نے راستہ نکال دیا، وہ لوگ ہجرت کر گئے، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا اس دعا کے نتیجے میں کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی بنا کر بھیجا اور انہوں نے ظالموں سے ان تمام کمزور مسلمانوں کو بچایا اور ان کو نکال کر یہ لوگ واپس مدینہ منورہ لے کر آئے. یہ پورا واقعہ ہوا جس کا تذکرہ یہاں پر ہے. یہاں پر دو تین باتیں ایسی ہیں جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بنیادی سبب ان کی دعا بھی ہوتی ہے. مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے جہاں ایک طرف آپ کو مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، دوسری طرف ان تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے جن کا اختیار کرنا آپ کے بس میں ہے، جن اسباب کا اختیار کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت اور قابلیت موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دعا کا ہتھیار بھی استعمال کرنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کامیابی کے لیے نہ صرف اسباب پر آپ مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں اور نہ یہ کہ آپ توکل کا یہ مفہوم سمجھ لیں کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. ایسی تعلیم بھی اسلام نہیں دیتا. اور ان دونوں کے بعد جو بنیادی تعلیم اسلام دیتا ہو یہ ہے کہ آپ کو دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا بھی ہے، رونا بھی ہے اور درخواست بھی پیش کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان مصائب سے کیا کیجیے، آپ چھٹکارا دلوائیے اور ہمیں نجات عطا کریے. یہ تینوں عمل اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تینوں عمل کی تعلیم دی اور یہ بات بتلا دی کہ دیکھو تمہیں دعاؤں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. ایک
دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو انداز اپنایا گیا ہے وہ انداز تھوڑا نرالا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک خاص مقصد ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا مسلمانوں کی اس آیت کے اندر کہ اے مسلمانوں جاؤ اور جا کے کیا کرو، تم جہاد کرو اور اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے کر آؤ، بلکہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ سمجھایا کہ دیکھو مسلمانوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کوئی فریاد رس ہے، کوئی مظلوم ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، تو تمہاری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ تم دشمنوں سے ان کو چھٹکارا دلواؤ، مقابلہ کرو دشمنوں کو۔ یعنی کہیں بھی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کا مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دشمنوں سے مقابلہ کر کے ان کو چھٹکارا دلوائے اور ان کو ظلم و ستم سے باہر نکالے۔ اور یہ کتنا ضروری ہے اس کے لیے آپ یہاں پر جو انداز ہے اس کو دیکھیے۔ میں نے کیا کہا، یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اے مسلمانوں جاؤ ان سے قتال کرو، بلکہ کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ یہ تو تمہارے اندر فطری طور پر یہ بات ہونی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے تم اس کو روکو، کہیں بھی کوئی ظلم کا شکار ہے اس کو ظلم سے نکالو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کر رہے ہو، تم قتال نہیں کر رہے ہو اللہ کے راستے میں ان بے بس مسلمانوں کے لیے؟ یہاں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اور تم اپنی زندگی میں مست بیٹھے ہو۔ مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، آپ کو جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لڑ کر اور مقابلہ کر کے دشمنوں سے ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر لڑنا اور مقابلہ کرنا مذہبی ذمہ داری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بول سکتا ہوں اس موقع پر، تو آپ بولیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس موقع پر لکھ سکتا ہوں، تو آپ لکھیے۔ آپ کو لگتا ہے نہیں ساری چیزوں پر پابندی ہے، میں کم از کم اللہ کے سامنے دعا تو کر سکتا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم آپ دعا تو کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں، مسلمان اقدام کیا کرے گا، دعا بھی نہیں کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے اور ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کے لیے دعا کے لیے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ درد ہونا چاہیے۔ آپ کوئی عام مخلوق نہیں ہیں یا عام مذہب والے آپ نہیں ہیں، عام مذہب کے پیروکار آپ نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ مبعوث کیا اس دنیا کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دکھ اور درد اور غم میں شریک ہونے کے لیے۔ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہر حال میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کریں، آپ دعا کے لیے تو ہاتھ ضرور بھی ضرور اٹھائیں۔ یہ مسلمانوں کی بالکل مذہبی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے آپ باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے ہمیں اوپر کیا فرق پڑتا ہے، آپ یقین مانیے ظلم کی آنچ آپ تک بھی آئے گی۔ مشہور حدیث ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کے اوپر مدد ہے۔ ظالم جو ظلم و بربریت کا ناچ رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ تم آج اس کو ظلم سے روک دو گے تو تم اس کو دائمی عذاب سے بچا لو گے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ مظلوم کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، ظالم کی بھی تم کو مدد کرنی، اس طور پر کہ ظالم کو سمجھاؤ اور ظالم کو بتلاؤ کہ دیکھو یہ ظلم و ستم صحیح نہیں ہے، ایک دن تم کو بھی مرنا، اس مظلوم کو بھی مرنا ہے، اور مظلوم کی آج جو ہے وہ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اور کل تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پیش کرنی ہے۔ لہذا ظلم و ستم سے کیا ہو جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی بالکل مذہبی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ظلم و ستم برداشت کرنے
کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. یا تو آپ روکیے ہاتھ سے, زبان سے, جو صلاحیت ہے آپ کے پاس آپ وہ استعمال میں لائیے, اور مظلوم تو مظلوم, ظالم کی بھی آپ کو کیا کرنی ہے, مدد کرنی ہے. یہ تعلیم اسلام کی ہے, اور اسلام نے یہ حکم کیوں دیا ہے میں اگلی آیت میں بتلاؤں گا اس کو. بہرحال تو یہاں تو دو باتیں آپ کے لیے بنیادی طور پر آئی. ایک تو دعا کا ہتھیار ہر وقت استعمال کرتے رہنا ہے, اور دوسرا کہیں پر بھی کوئی مظلوم ہے وہ آپ سے اگر فریاد کر رہا ہے, آپ سے مدد کی درخواست کر رہا ہے, تو آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. کہ دیکھو جو مومن ہیں, جن کا ایمان اس کے رب پر ہے, جو اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, جو اللہ کے دین کو مانتے ہیں, وہ جو جہاد کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر و طغیانی کو اختیار کر رکھا ہے, جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کر رکھا ہے, ان کا جہاد شیطان کے راستے میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر جد و جہد, مسلمانوں کی تمام تر کوششیں, مسلمانوں کی تمام تر قتال و جہاد, یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے, جو بھی دیگر اقوام ہیں, ان کی تمام تر جو جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے, میدان میں جو کھڑے ہوتے ہیں, وہ شیطان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی مومن کا یہ عمل بھی اس کی اپنی ذات کے نفع کے لیے نہیں ہوتا ہے, اس کے اپنی سلطنت اور بادشاہت کو بڑھانے کے مقصد سے نہیں ہوتا ہے. صرف اور صرف بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو سکے, اللہ کا قانون چل سکے. کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا ساری دنیا میں امن کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا خالق ہے اسی کا قانون دنیا کے اندر چلے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ساری دنیا میں امن و اطمینان اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ جس نے اس ساری دنیا کو بنایا ہے اسی کا قانون کیا ہو دنیا کے اندر رائج ہو. لہذا اسی قانون کو نافذ کرنے کے مقصد سے مسلمان کیا کرتا ہے؟ میدان جہاد میں شریک ہوتا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا مقصد یا تو سلطنت ہتھیانا, ان کا مقصد یا تو زمین ہڑپنا, ان کا مقصد یا تو شیطان کا بول بالا کرنا ہوتا ہے, طغیانی یا ظلم و زیادتی کو بڑھانا ہوتا ہے. مسلمانوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کی زندگی کے ہر عمل کے اندر جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت. اس لیے جہاد میں شریک ہونے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا تاکہ آپ بہادر کہلائیں, اس لیے جہاد میں شریک ہونے کے لیے مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے تاکہ ان کے پاس مال و دولت کی کیا ہو جائے, انبار ہو جائے. بلکہ مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر دیا گیا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے. اور مسلمانوں کے سامنے, نظروں کے سامنے مقصد بھی یہی ہونا چاہیے, دنیا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور دنیا کے مقصد کے پیش نظر مسلمانوں کو یہ حکم بھی نہیں دیا گیا ہے. اس حکم دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر امن و اطمینان اور سکون رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قانون کے اندر ہی انصاف ہے, اللہ کے قانون کے اندر ہی انصاف ہے. اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اگر تھوڑی بہت جھڑپ بھی کرنی پڑے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انصاف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. فوری طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاد کے اندر چند لوگوں کی جانیں جاتی ہے, چند لوگوں کا مال لٹتا ہے, کچھ ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے لانگ ٹرم, اس کے نتیجے میں جو امن قائم ہو رہا ہے, جو سکون قائم ہو رہا ہے, جو مظلوموں کی فریاد رسی ہو رہی ہے, اس فائدے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حکم بھی کیا ہے, عین مصلحت پر مبنی ہے. ورنہ اسلام نے جہاد کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ زمین اور علاقہ ہو جائے, مسلمان زیادہ سے زیادہ علاقے کے فاتح اور غالب ہو جائیں. کہا
لہذا تمہیں ہم یہ حکم دیتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ جو شیطان کے بڑھاوے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں ان سے تم کیا کرو؟ مقابلہ کرو، آخری حد تک تمہیں مقابلہ کرنا۔ کیوں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس وجہ سے کہ شیطان کی جو چال ہے، شیطان کا جو مکر ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ انتہائی کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی چال کے اندر غیبی مدد نہیں ہوتی ہے، شیطان کے چال کے اندر غیبی مدد نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے میدان جہاد میں ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اپنا غیبی مدد کرتا ہے، اور شیطان انتہائی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اور یہ واقعہ پہلے ہو بھی چکا ہے بدر کے اندر۔ بدر کے اندر شیطانوں نے کہا تھا ان کو کہ چلو لا غالب لکم اليوم، کفار مکہ سے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو پائے گا، تمہیں ہی فتح اور سربلندی حاصل ہوگی۔ کیوں؟ انی جار لکم، میں کیا ہوں؟ تمہارا مددگار بن کر آج رہوں گا۔ لیکن جب میدان بدر گرم ہوتا ہے اور مقابلہ اپنے عروج پر ہوتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مدد کرے، لیکن دیکھتا ہے کہ ادھر فرشتوں کی مدد اتر رہی ہے، ادھر غیبی مدد ہو رہی ہے، لہذا یہ بھاگ جاتا ہے اپنے لشکر کو لے کر اور ان کی مدد نہیں کر پاتا ہے۔ آخرکار بدر کے میدان میں کفار کو کیا ہوتی ہے؟ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے بھی جاتے ہیں اور قید ہو کر لائے بھی جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی بات کہہ دی گئی کہ تمہیں اس سے نہیں ڈرنا ہے کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے؟ زیادہ طاقت ہے یا زیادہ صلاحیت ہے، ان کے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان کا مکر ہمیشہ کیا ہوگا؟ کمزوری ہوگا۔ اگر تمہارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل ہوتا ہے، اگر تم دعائیں کر رہے ہو، اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو ایسے موقع پر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ایسا موقع آئے تو اپنے جان کو پیش کرنے سے مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مسلمان پچھلی آیت میں آیا تھا، پیچھے والی آیت میں یہ بات آئی تھی وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا، خواہ مسلمان میدان جہاد میں شہید ہو جائے خواہ غالب ہو جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کو ناکامی اور شکست کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ کو شکست دکھ رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور وہ کامیابی ہے جو اصل کامیابی ہے، اور کیا ہے وہ؟ آخرت کی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی جذبے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔